السلام علیکم. 9th کلاس کیسے ہیں آپ لوگ؟ جی 9th کلاس کل میں نے آپ کو نظم پوستہ رہ شجر سے امید بہار رکھ کا خلاصہ اور مرکزی خیال کروایا تھا. آج ہم اس کے اشعار کی تشریح کریں گے. خلاصہ اور مرکزی خیال آپ لوگوں نے ریڈی کر لیا ہوگا انشاءاللہ تعالی. اب ہم اپنا نیکسٹ کام جو ہے وہ کریں گے. آپ کے پاس پہلا شعر ہے. ڈالی گئی جو فصل خزاں میں شجر سے ٹوٹ، ممکن نہیں ہری ہو سحاب بہار سے. ڈالی کہتے ہیں بچوں ٹہنی کو، فصل خزاں خزاں کا موسم، شجر درخت، ہری ہو کہ دوبارہ سبز ہو، سحاب بہار سحاب کہتے ہیں بادل کو یعنی کہ بہار کا بادل. اس شعر میں علامہ اقبال نے اپنے فلسفہ اجتماعیت پر روشنی ڈالی ہے. کہتے ہیں کہ جو شاخ خزاں کے موسم میں ٹوٹ کر درخت سے الگ ہو جائے وہ دوبارہ کبھی سرسبز اور شاداب نہیں ہو سکتی. بے شک بہار آئے اور بہار کا بادل برس کر موسم کو خوشگوار بنا دے، لیکن انسان جب اپنی قوم سے ناطہ توڑ لیتا ہے تو اس کی نشو و نما اور ترقی رک جاتی ہے، تباہی اور بربادی اس کا مقدر بن جاتی ہے. تاریخ گواہ ہے کہ سید جمال الدین اخوانی اور علامہ اقبال نے اتحاد عالم کے لیے بڑا کام کیا، اور علامہ اقبال کی شاعری ساری اتحاد عالم کے گرد ہی گھومتی ہے. اس شعر میں درخت اور ٹہنی کی مثال بڑی عمدہ ہے. یہ حقیقت ہے کہ جو ٹہنی درخت سے کٹ جائے وہ جلد سوکھ جاتی ہے اور پھر اس کے ہرے ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ ایک سبق ہے جو ہمیں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ جو انسان اپنی قوم سے ناطہ توڑ لیتا ہے، اپنی قوم سے الگ ہو جاتا ہے، پھر اس انسان کی پہچان ختم ہو جاتی ہے، اس انسان کی انفرادی حیثیت ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ قوم ہی ہماری پہچان ہے. یہ ایک درس ہے کہ اگر ہمیں ہمیشہ ترقی کے زینے پر رہنا ہے تو آپس میں متحد ہو کر رہنا چاہیے. مسلمانوں کو چھوٹے موٹے اختلافات میں الجھ کر اپنے اتحاد کو پارا نہیں کرنا چاہیے. اس وقت دنیا میں مسلمانوں کی تعداد تقریباً 100 ارب کے برابر ہے یا اس سے زیادہ ہے، لیکن کیا ہو رہا ہے؟ مسلمان پوری دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. کہیں کشمیر میں وہ جل رہے ہیں، کہیں برما میں جل رہے ہیں، کہیں فلسطین میں جل رہے ہیں. تو اس کی صرف اور صرف وجہ یہی ہے کہ ہم مسلمانوں کے اندر بھائی چارہ اور اتحاد جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. ہم نے وہ درس جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کرتے ہوئے جب مدینہ کی طرف گئے اور وہاں پہ بھائی چارہ قائم کیا، اور وہ درس جو ہمیں بھائی چارے کا دیا، ہم اس کو بھول گئے ہیں. اور یہ سچ ہے کہ جب ہم قرآن کی تعلیمات اور اسوہ حسنہ کو بھول جائیں گے پھر ہم نے دنیا میں رسوا ہی ہونا ہے، اور اسی وجہ سے آج ہم دنیا میں رسوا ہو رہے ہیں. مسلمانوں کے پاس بھی اپنا انفرادی اور مالی وسائل موجود ہیں، بس اگر وہ اپنے جذبہ ایمان اور یکجہتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایک دوسرے سے جڑے رہیں، ایک دوسرے کو تھامے رہیں، تو دنیا کی کوئی طاقت ان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتی. علامہ اقبال کا ایک اور بڑا خوبصورت سا شعر ہے. ایک ولولہ تازہ دیا میں نے دلوں کو، لاہور سے تحا کے بخارا و سمرقند. اگلا شعر ہے ہمارے پاس. ہے لاز والے عہد خزاں اس کے واسطے، کچھ فاستہ نہیں ہے اسے برگ و بار سے. لازوال کبھی نہ ختم ہونے والا، عہد خزاں خزاں کا موسم یعنی کہ خزاں کا دور، کچھ واسطہ نہیں ہے یعنی کہ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے برگ و بار سے، پتے سے. اس شعر کی تشریح یہ ہوگی کہ جو شخص اپنی قوم سے ناطہ
توڑ لیتا ہے، وہ انفرادی زندگی میں زیادہ عرصہ تک زندہ نہیں رہ سکتا، اس کی پہچان ختم ہو جاتی ہے، وہ ناکام و مراد رہتا ہے اور اس کی ترقی کے تمام مواقع ختم ہو جاتے ہیں۔ درخت سے ٹوٹی ہوئی شاخ ہمیشہ کے لیے سوکھ جاتی ہے، وہ کبھی سرسبز اور شاداب نہیں ہو سکتی۔ اس شاخ یا ٹہنی کٹی ہوئی شاخ یا ٹہنی پر کبھی پھل نہیں لگتا، اس کے پتے کبھی ہرے نہیں ہو سکتے، گویا اس ٹہنی کا سارا حسن ختم ہو جاتا ہے۔ پیارے بچوں، اسلام دین فطرت ہے اور اسلام نے اسی لیے ہی اجتماعیت پر زور دیا ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی طرح ہے، اگر جسم کے ایک حصے میں درد ہو تو پورا جسم اس تکلیف کو برداشت کرتا ہے۔ اسی طرح اگر دنیا میں ایک بھی مسلمان کہیں دکھ، درد یا تکلیف میں مبتلا ہوگا تو دنیا کے تمام مسلمان بے چین ہوں گے، انہیں کہیں سکون نہیں ملے گا۔ اقبال نے اس شعر میں شجر کی علامت استعمال کرتے ہوئے مسلمانوں کو ایک عظیم درس دیا اور یہ درس اتحاد کا درس ہے۔ اقبال کی شاعری بھی عالمگیر اور آفاقی ہے، انہوں نے مسلمان عالم میں زندگی کی ایک نئی لہر دوڑا دی اور ایک ولولہ تازہ پیدا کر دیا۔ اقبال اس شعر میں یہ سبق دیتے ہیں کہ درخت سے ٹوٹی ہوئی شاخ ہمیشہ کے لیے خزاں کا شکار رہتی ہے۔ ملت اسلامیہ سے وابستہ رہ کر ہی مسلمان نوجوان سرخرو ہو سکتا ہے۔ شعر نمبر 3 ہے تیرے گلستان میں بھی فضل خزاں کا دور، ہے تیرے گلستان میں بھی فصل خزاں کا دور، خالی ہے جیب گل زر کامل عیار سے۔ گلستان باغ، فصل خزاں پتجھڑ کا موسم، دور عہد، جیب گل پھول کی جیب، زر کامل عیار یعنی کہ خالص سونا۔ زر کامل عیار کا مطلب ہوتا ہے خالص سونا۔ اس شعر میں ملت اسلامیہ کے لیے ایک عظیم درس ہے۔ مسلمان کبھی عروج آشنا تھے اور پوری دنیا میں ان کا طوطی بولتا تھا۔ 712 میں محمد بن قاسم نے سندھ پر حملہ کیا اور برصغیر میں اسلامی سلطنت کی بنیاد رکھی، اور پھر مسلمانوں نے کم و بیش 1000 سال ہندوستان پر بڑی شان سے حکومت کی، مگر افسوس آپس کی ریشہ دانیوں اور عدم اتحاد نے مسلمانوں کو زوال کی گہری کھائی میں پھینک دیا۔ برصغیر پر حکمران انگریز بن گئے اور مسلمان حاکم سے محکوم بن گئے، آقا سے غلام بن گئے۔ مسلمانان برصغیر کی پوری تاریخ اقبال کے سامنے تھی اور وہ ان کی پسماندگی دیکھ کر تڑپ رہے تھے۔ یہ سب نتیجہ آپس میں نا اتفاقی تھا، کیونکہ جب ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا اور ہم عیاشی میں پڑ گئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب تک مسلمان اس کتاب یعنی قرآن پر عمل کرتے رہیں گے وہ پوری دنیا پر قابض رہیں گے، لیکن جب وہ اس کو چھوڑ دیں گے تو وہ ذلیل و رسوا ہو جائیں گے۔ پھر ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور آپس میں تفرقے میں نہ پڑو، یعنی کہ ہم اللہ رب العزت کی رسی یعنی کہ دین اسلام پر عمل پیرا رہیں، اس پر عمل کریں اور آپس میں نا اتفاقی میں نہ پڑیں۔ اسی لیے اقبال اپنے موقف کی وضاحت پیش کرتے ہوئے درخت اور ٹہنی کی مثال پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے گلستان میں خزاں کا موسم آیا ہوا ہے، وہ درختوں کی شادابی، پتوں کی سرسبزی اور تازہ پھلوں سے محروم ہو چکے ہیں، اور باغ میں جتنے شگفتہ پھول نظر آتے تھے ان پھولوں کا دامن خالص ہونے سے خالی ہو چکا ہے۔ یاد رہے کہ پھول کے 4 حصے ہوتے ہیں: انکھڑیاں، پنکھڑیاں، حامل زر اور بخشا مادہ۔ پھولوں کو ہاتھ میں پکڑا جائے تو ہاتھوں میں زرد سفوف سا لگ جاتا ہے، یہی حامل زر ہوتا ہے، یعنی کہ یہی حالت سونے کی ہوتی ہے، اور اس سے پھول کی شادابی اور خوشبو ہوتی ہے۔
مراد یہ ہے کہ مسلمانوں کے گلستان کے پھول خوشبو اور شادابی سے محروم ہو چکے ہیں۔ اب ایسے لوگ باقی نہیں رہے جو ایمان کی دولت سے مالا مال تھے۔ ہمیں اس وقت اتحاد کی جتنی ضرورت ہے اس سے پہلے کبھی بھی نہ تھی۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے دین پر عمل کریں اور اس کے مطابق زندگی گزاریں اور آپس میں بھائی چارے کو برقرار رکھیں۔ اسٹوڈنٹس، یہ آپ نے 3 اشعار کی تشریح کرنی ہے اور ان کو اچھے سے لرن کرنا ہے۔